تحفظ دین کا کارواں رواں رواں، علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب۔ میرے عزیز دوستو، حالات بہت بگڑتے جا رہے ہیں، اس وقت علماء کی بہت ضرورت ہے، ائمہ کی بہت ضرورت ہے۔ اور یہاں پر میں آ کے آپ کو آخر میں یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ مادی دنیا میں تنخواہوں کو دیکھا جاتا ہے، جب ان کی تنخواہیں کم ہوتی تو کوئی پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ کسی شاعر نے بڑا بہترین شعر کہا ہے، سن لیجئے آپ، نہیں کچھ اس کی پرشش کے الفت اللہ کتنی ہے، نہیں کچھ اس کی پرشش کے الفت اللہ کتنی ہے، سب یہی پوچھتے آپ کی تنخواہ کتنی ہے، سب یہی پوچھتے آپ کی تنخواہ کتنی ہے۔ تو امام صاحب کی تنخواہ کتنی؟ 3000 روپئے، 2000 روپئے، ہاں، اور امام کو جو ہے 3000 5000 روپئے دینے والے کون ہیں؟ آپ اندازہ لگائیے نا۔ متولی صاحب، صدر صاحب بن گئے مسجد کے، وہ مسجد جو ہے لاکھوں کی ہے، 50 لاکھ کی مسجد، کوئی کروڑ کی مسجد، اور اس کے امام کی تنخواہ آج بھی حیرت ہوگی۔ ایک امام صاحب کچھ دنوں پہلے میرے پاس آئے تھے، 13 سال سے امامت کر رہے ہیں، اور بہت اچھی جگہ کی مسجد ہے وہ، لیکن وہاں پر ان کی تنخواہ جب میں نے پوچھا تو 600 روپے ان کی تنخواہ تھی۔ یہ ابھی حال کی بات سنا رہا ہوں میں، بہت جگہ پر 6000 تک کے ہوں گے، لیکن تعجب ہوتا ہے، کبھی یہ متولی صاحب نے، کبھی یہ صدر صاحب نے، یہ مساجد کے ذمہ داروں نے، یہ مدارس کے ذمہ داروں نے، جو لکھوں پتی کروڑوں پتی صدر سیکرٹری، میں ان سب سے مخاطب ہو کر کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اولاد کا یا اپنے خاندان کے کسی فرد کا 3000 میں گزر بسر کر کے چلا کر بتا دیجیے۔ آپ بہت شرم کی بات ہے، بہت ہی زیادہ سوچنے کی بات ہے۔ اپنے اماموں کے، اپنے علماء کے مقام کو گھٹایا کس نے؟ ان صدر اور سیکرٹری اور ان جنرل سیکرٹری اور متولی اور مساجد کے اور مدارس کے ذمہ داروں نے ان کے مقام کو گرایا ہے۔ یہ ذمہ دار ہے، قصوروار ہے، کل آخرت میں ان سے پوچھ ہوگی کہ تم نے اپنا گھر یا اپنے خاندان کے کسی فرد کا گھر 3000 میں 5000 میں چلا کر اس زمانے میں بتا دینا تم نے، اور لاک ڈاؤن کے اندر تو اور برا حال کر کے رکھ دیا آپ نے۔ میرے عزیز دوستوں، ایک لمحہ فکریہ دے رہا ہوں میں آپ کو، آپ سوچئے کہ اماموں کی تنخواہوں کا سلسلہ اگر حکومت وقت کے ہاتھ میں ہوتا، جیسے چند اوقاف کی مساجد کو حکومت دیتی ہے، اگر حکومتوں کے ہاتھ میں اماموں کی تنخواہوں کا مسئلہ ہوتا تھا تو یہ قوم کے لیڈران، یہ سیاسی اور سماجی قائدین دھرنے دیتے تھے، اندولن کرتے تھے کہ امام کی تنخواہ بڑھاؤ، امام کی تنخواہ بڑھاؤ، امام کی تنخواہ بڑھاؤ۔ کیا ہمارے امام کا مقام چپراسی کے برابر بھی نہیں ہے؟ کیا ہمارے امام کا مقام چپراسی کے برابر بھی نہیں ہے؟ کیا ہمارے عالم کا مقام چپراسی کے برابر نہیں ہے؟ یہ اندولن کرتے تھے، دھرنے دیتے تھے، احتجاج کرتے تھے، اگر حکومتوں کے ہاتھ میں ہوتا۔ لیکن اپنے ہی دانت اپنے ہوٹ، حکومت کے ہاتھ میں تو ہے نہیں۔ کن کے ہاتھ میں ہے؟ یہ مالدار صاحب کے، یہ سیٹھ صاحب کے، یہ صدر صاحب کے، ان کے ہاتھوں میں ہے، اور انہیں شرم محسوس نہیں ہوتی ہے کہ کس طریقے سے ایک امام اپنے گھر کو چلا سکتا ہے۔ اس گرانی کے اندر، اس مہنگائی کے اندر، اگر ایک بچہ بیمار ہو جائے تو 500 اور 1000 روپئے 1 منٹ کے اندر نکل جاتے ہیں۔ وہ ڈاکٹروں کو سوچنا چاہیے، علماء اور ائمہ کے ساتھ کم سے کم اتنی تو رعایت رکھو کہ آدھی فیس لو۔ علماء اور ائمہ کے ساتھ اس قدر تھوڑی رحم دلی اور ہمدردی کرو، جن کے پیچھے تم نماز پڑھتے ہو، بڑی بڑی ڈگریاں اور بڑی بڑی دینداری کے دعوے کرنے والے ڈاکٹر حضرات کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اور وکلا کو کہنا چاہتا ہوں، کسی وجہ سے مصیبت میں کوئی عالم دین امام اگر آپ کے پاس آ جاتا ہے، آپ کیا آدھی فیس نہیں کر سکتے؟ کیا آپ فری میں ان کا کام نہیں کر سکتے؟ ہر جگہ جاؤ وہاں پر انہیں فیس دینا پڑتی ہے، اور اگر کسی وجہ سے انہوں اگر کدھر ادھر سے کوئی لفافہ ان کو مل گیا تو اس کے اوپر بھی یہ یزیدیوں کی اور شیطان کی اور خبیث کے اولادوں کی نظر رہتی ہے کہ مولانا کو تو لفافہ مل رہا ہے، ماشاء اللہ مولانا کو تو بہت اچھے کپڑے ہیں، بہت بہترین گھڑی ہے، فلاں ہے۔ ہاں تو اچھے کپڑوں کے واسطے تمہاری اولاد کو عالم بناؤ نا، آپ کے اولاد کو امام بناؤ نا۔ ارے مولانا لوگوں کے تو بہت اچھے ہیں، وہ تو بیچارے مرغے مسلم جو ہے کھاتے پھرتے رہتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، تمہاری اولاد کو مرغے کھلانے کے واسطے عالم اور حافظ بناؤ نا۔ تمہیں معلوم نہیں ہے کتنا مرغا ہم بنے ہیں تو پھر مرغے سامنے تھڑپڑاتے ہیں۔ وہ قدرت کا نظام ہے، وہ کھلاتا ہے، وہ پلاتا ہے، تم کیا کھلاؤ گے اور پلاؤ گے؟ اس جرات اور بے باکی اور اس جسارت کے ساتھ اماموں کو امامت کرنا چاہیے۔
آپ کسی کے غلام نہیں ہیں، آپ اللہ اور رسول کے غلام ہیں۔ آپ بیت اللہ کے اندر جب نماز کے لیے جاتے ہیں تو آپ یہ سمجھ جائیے کہ بادشاہوں کا بادشاہ کا دربار ہے، یہ سب سے بڑا قیمتی دربار ہے۔ اس میں میں جب آ رہا ہوں تو میں کسی کی جو ہے سنوں گا نہیں، میں اللہ اور رسول کی سنوں گا۔ آپ کے اندر حق گوئی بے باکی ہونا چاہیے۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔